वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, टीवी नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म से तहज़ीब रमज़ान नशरियात में एक बार फिर आपको खुशामदीद। बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ सिलसिला मुनक़ता हुआ था। तालीम और तरबियत हमारे माशरे की, समाज की, ख़ास तौर पर नस्ल नौ की, और उसके लिए माओं का किरदार, ख़ास तौर पर ख़वातीन का किरदार क्या हो सकता है। तो हमारे साथ हमारी अगली मुअज़्ज़िज़ मेहमान वो मबेक साहिबा मौजूद हैं, जो कि अफ़साना निगार हैं, बहुत अच्छी और पुरकशिश शख्सियत की मालिक हैं और बड़ी दिलेर लीडर। इसलिए भी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि बहुत दिलेर लीडर किस्म की खातून, और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैडम, आपका एक तो मुख्तसर तारुफ अपने जो भी आपका मनाज़िल तय की आपने तरक्की की अपनी ज़िंदगी में, उसके मुतालिक हमें कुछ बताइए और फिर आज के मौज़ू की जानिब। वालेकुम सलाम जहान। असल में तो बात यह है कि सफ़र बहुत पहले शुरू हुआ बज़्म तलबा 1981, जब मैं मेरे ख्याल में फ़र्स्ट ईयर में थी। शादी के बाद कलम रख दिया, क्योंकि वही वाली बात, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका घर और आपके बच्चे हैं। 20 साल मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने धोबी का मतलब पेन उठाया ही नहीं कि मैं धोबी का हिसाब किताब भी लिखती। सिर्फ मेरे लिए घर और बच्चे, और स्टिल आज भी मेरी वही सूरत। पता है लोगों को कि मैं अपने वक्त पे उठ के आ जाती हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही घर और बच्चे हैं। अगर हम बाहर सोशल वर्क कर रहे हैं और घर में हमारे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि तालीम अपनी जगह, जैसा इन्होंने कहा, बी अम्मा, बी अम्मा की तालीम क्या थी, और क्या हीरे जैसे उन्होंने बेटे पैदा किए थे। तरबियत तरबियत कहाँ से आ गया? वो कलाम पाक आ गया। क्योंकि मैं चादर और चार दीवारी पर अमल करने वाली औरत हूँ कि अल्लाह पाक ने जो हमारे हुकूक और क़याद रखे हैं कि हमें कहाँ से बढ़ना है, कहाँ पे रुकना है। अगर औरत उसको क्रॉस करेगी, मगरिब के बाद मना है, इतने फासले तक बगैर महरम के जाना मना है। अगर हम उसको क्रॉस करेंगे तो ज़ाहिर है फिर जब आपने कुदरत के साथ छेड़खानी कर दी, फिर तो नुकसान, फिर तो नुकसान ही नुकसान है। फिर नस्ल क्या, इंसान फिर खसारे में है। खसारे में है। बेशक वो कहते हैं ना कि ज्यादती, हम ज्यादती के उसमें हैं, हमें और मिल जाए, और मिल जाए, हमें और शोहरत मिल जाए। तो ये एक माँ को सोचना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमारा घर निगलेक्ट ना हो, हमारा शौहर निगलेक्ट ना हो। तवाज़ुन तवाज़ुन हमने हर शोबे में लूज़ कर दिया है। जो इन्होंने बात की, मोबाइल बेशक आप अच्छे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा यही है कि मैं नहीं इस्तेमाल करती, और जब बच्चे होते हैं, अभी हमने और आपने भी सफ़र किया, आपने देखा कि मैंने वाईफाई भी नहीं ऑन किया था, क्योंकि जब मेरे साथ तुम बैठी हो तो मुझे टाइम तुम्हें देना है ही नहीं देना है। ये नहीं कि मेरे प्यारे बैठे हुए हैं और मैं मोबाइल को टाइम दे रही हूँ। तो ये आजकल की माँ को या लड़की को जो माँ बनने जा रही है, बीवी बनने जा रही है, अपने आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है आने वाले वक्त के लिए। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही वाली बात है कि जब ख़राब नस्ल होगी, जैसे इन्होंने कहा कि तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं अच्छी माँ कहूँगी। मैं तालीम याफ्ता नहीं, क्योंकि तालीम याफ्ता तो आजकल बहुत हैं। MBA पहले कहाँ होते थे, अब हर लड़की हर लड़का MBA। लेकिन क्या है, अमल क्या है घर में, वो क्या कर रहे हैं बाहर? उनके चलने फिरने से, कहते हैं ना, एक जुमला आप बोलेंगे तो आप बता देंगे कि आप किस फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। अक्स दिखाई देता है। अक्स शिकायत उसमें ये नहीं है कि आप डिग्री बताएं। मैं नहीं बताती, जैसा तुमने पूछा कि क्या किया, क्या मेरे शौहर नाराज़ होते थे। लेट देम फाइंड यू आउट, कि उन्हें मालूम हो कि तुम शायरा भी हो, तुम अदीबा भी हो। ये खुद से बताओगी तो क्या अहमियत है इस बात की। इंटरव्यूज़ भी मैंने इसीलिए किए, कोई तकरीबन 100 के करीब किए, कि मैं सीखूं उन बड़े लोगों के साथ बैठ के। क्योंकि मुझे कोई वो नहीं था, लेकिन मैं जाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किताब भी है, अफसानों की भी है, शायरी की भी है, कॉलम्स जो मैं लिखती रही वो भी सारा सीखना। क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर आप रुक गए, स्टैग्नेंट वाटर हमेशा बदबू देता है। मैंने अलहुदा में एडमिशन लिया है क्योंकि मुझे सीखना है। मैंने अगर समझ लिया कि आज मैं बहुत बड़ी आदमी, बहुत समझदार हो गई हूँ, मैं वही आके फिर अपनी बच्चियों को बताती हूँ। तो आपने अपना सीखने का और सीखने से अमल, सीधी सी बात है, जितना सीखेंगे उतना आप अमल करके दिखाएंगे। आज वो शहद खाते थे बहुत शौक से, एक बच्चे को माँ लेकर आई कि इसको मना कीजिए। उन्होंने कहा 3 दिन के बाद लेकर आइएगा। आप हाँ, मीठा खाने की, मीठा। तो उन्होंने कहा आपने उस दिन क्यों? कहेंगे क्योंकि मैं खुद खाता था, तो मैं उसे कैसे रोक सकता था। मैंने पहले खुद, तो वही वाली बात है कि पहले हमें खुद को, अपने आप को बदलना है, फिर मैं तकरीर करूँगी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। बहुत बेहतरीन पैगाम। सबसे पहले अपनी ज़ात की तरबियत, अपनी शख्सियत की तरबियत, और फिर माशरे की तरबियत के काबिल कोई भी इंसान हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा पैगाम। इस बात को इंशाअल्लाह कंटिन्यू करते हैं हम, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक नात हम मलाही से सुने।
اچھا مناہل، نعت سنانے سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے مجھے تھوڑا سا کہ یہ نعت پڑھنے کا شوق آپ کو کب سے ہے؟ میں KG1 کلاس میں تھی تو سب سے پہلے تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گے آپ؟ میں KG1 کلاس میں تھی تو سب سے پہلے میں نے اسکول میں رزلٹ پہ پڑھی تھی نعت. تو KG1 سے یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ. اچھا. تو میرے ٹیچرس نے کافی اپریشیٹ کیا تو میں نے کہا کہ اچھی آواز ہے تو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر میں نے یوٹیوب چینلس وغیرہ سے خود سے نعت سیکھنا شروع کیا. ٹیچر نے اپریشیٹ کیا تو انہوں نے سوچا کہ مجھے یعنی کہ اساتذہ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی اور ایک اچھی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کچھ ٹاپ بھی کرتی ہیں اسکول میں, فرسٹ پوزیشن بھی آپ کی ہوا کرتی ہیں, تو یہ نعتیں بھی پڑھ لیتی ہیں, فرسٹ پوزیشن بھی لے لیتی ہیں, ٹاپ بھی کر لیتی ہیں, تو اتنی سی چھوٹی سی ایج میں یہ سب آپ سے ایک ساتھ کر لیتی ہیں. جی کیسے؟ ٹائم مینج. کوئی فیوریٹ ٹیچر جن کو آپ تھوڑے سے رشوت دے دیتی ہو, کوئی ٹیچر کے لیے فلاورز گفٹ لے جاتی ہو, ایسا نہیں ہوتا؟ تو پھر کیا؟ مما بابا کی دعائیں. مما بابا کی دعائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبردست. اور آپ کی محنت. بہت پیاری بات. چلے مناہل ایک نعت ہم آپ سے سنتے ہیں. نعت سنائیے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. سبحان اللہ. بہت اچھا کلام, بہت پیارے انداز میں, بہت خوبصورت آواز میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے کامیابیاں دیں اور مزید آپ کی آواز کو نکھاریں اور اسی طرح سے آپ پڑھتی رہیں. اور یہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے کلام جو ہم پڑھتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور اس مبارک گھڑی میں یہ دعائیں ہماری قبول ہوں. تو موضوع کی طرف ہم دوبارہ بڑھتے ہیں. اچھا میڈم, غزالہ خالد صاحبہ سے آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آج جو ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت بھی تعلیم یافتہ ہے,
کیونکہ کچھ ریکارڈس میں نے دیکھے تھے یونیورسٹیز کے کہ اس وقت ہماری یونیورسٹیز میں 60 to 7% جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ فیمیل ہیں, مطلب بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں. اور ہر یونیورسٹی, ایک ڈفرنٹ یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی ہے, این ای ڈی یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ ابھی کچھ یونیورسٹیز کے ریکارڈس میں نے دیکھے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ بچیوں کی تعلیم پر آج زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. اچھا, بچیاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں. پھر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر 8 سے 28 تک تو رائٹ آف سٹیزنس, ہیومن رائٹس بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ پھر 30 سے 37 تک خاص طور پر خواتین کے حقوق. تو حقوق تو ہمیں قانونی طور پر بھی مل رہے ہیں, شریعت بھی ہمارے حقوق دے رہی ہے, لیکن فرائض میں کیا کہیں کوئی تاہی ہو رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں آ رہا. تعلیم بھی ہے, قوانین بھی موجود ہیں, اس کے باوجود جو ہے ہمارا معاشرہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک دھن چھائی بھی ہے, ایک مطلب خرابی کچھ نظر آ رہی ہے. تو کیا وجہ کیا ہے اور سدباب کیا ہو سکتا ہے؟ سدباب تو خود کرنا ہے خواتین کو, لیکن میں جو سمجھتی ہوں کہ زیادہ میں قصوروار سوشل میڈیا کو سمجھتی ہوں آج کے دور میں. پڑھی لکھی ماں, بالکل اہم وجہ جو ابھی نسیم نے بھی کہا تھا, موبائل, سوشل میڈیا, اس میں اس قدر گم ہو گئے ہم کہ مائیں خود ہی وہ, یعنی ان کو اپنی ذمہ داریاں اس طرح نہیں احساس ہوتا ان کو کہ وہ بچوں کو کیا منع کریں گے جب وہ خود اتنی زیادہ مصروف مشغول ہیں. صبح اٹھ کے واٹس ایپ دیکھنا ہے, میسج دیکھنا ہے, انسٹا دیکھنا ہے, فیس بک دیکھنا ہے, لگتا ہے اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے. تو میسج رہ نہ جائے, کچھ رہ نہ جائے, کوئی خبر رہ نہ جائے, کون سا اداکار کیا کر رہا ہے, کون سا سیاستدان گھروں میں کیا ہو رہا ہے, سب کچھ معلوم ہونا چاہیے. وہ چاہے بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے لیکن وہ اپڈیٹ رہنا چاہیے اپنے گھر میں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے خواتین کو کہ ان کی بہنوں کے فریج اگر امریکہ میں خراب ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے, اور اپنے گھر کا فریج نہیں چل رہا ہوتا, صبح سے پانی بہ رہا ہوتا ہے, انہیں وہ نہیں پتا چل رہا ہوتا. آپ کی بہت گہری آبزرویشن میری. اور ظاہر ہے پھر ماؤں کو جب دیکھتے ہیں بچے, اور بچوں کے ہر ضد کا حل یہی ہے کہ اس کو موبائل دے کے یہ لو بھائی یہ دیکھ لو. اب ان چیزوں سے ہم بچ نہیں سکتے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچ سکتے ہیں ہم. میری جو ایج ہے, ہم اپنے زمانے میں اپنے بچوں کو کیسٹ والا کارٹون لگا دیتے تھے جب ان کو ہم ٹائم, بچے اگر تنگ کر رہے ہیں, انہوں نے ہوم ورک کر لیا, اب ان کا گھر ایسا ہے کہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, اب بچہ کیا کرے گا, تو چلو ہم خود بھی یعنی دور نہیں رہ سکتے ان چیزوں سے. جو زمانہ چل رہا ہے اس سے ہم دور نہیں رہ سکتے. ابھی بھی ہم بچوں کو دور نہیں ایسے نہیں کر سکتے, لیکن ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے نا, ٹائم ہو, اس کا چیک ہو, کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. ماؤں کا خود کی اپنی زندگی میں ہر چیز کا وقت ہو, ماؤں کو بھی تفریح چاہیے, ماؤں بھی ضرور سوشل میڈیا دیکھے. آج کل کا زمانہ ہے, آپ نہیں دور رہ سکتے, لیکن کھونا نہیں چاہیے کہ آپ کھو گئے ہیں بالکل. بچہ بھی, پھر بچے بولنا نہیں سیکھ رہے, اتنا دیکھ رہے ہیں موبائل, اتنا ان کو دکھایا جا رہا ہے. کھانا نہیں کھا رہے وہ موبائل دیکھے بغیر, ان کی اتنی عادت ہو گئی, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ کھا کیا رہے ہیں. کچھ بھی کھلا دو اس وقت انہیں جس بات اسکرین. تو ان سب چیزوں کو تو میرا خیال ہے کہ خواتین خود یہ سوچ سمجھ کے اس پہ پابندی لگائیں, یا ٹائم مقرر کریں, بچوں کے ٹائم مقرر کریں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ خود ہی کام کرنا ہوگا. تو کالج یونیورسٹیز سے یہ بات نہیں سیکھی جا سکتی. اساتذہ کا کردار ہوتا ہے, لیکن تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اولاد کو تو ماں کو ہی دیکھنا ہے نا, بالکل. اولاد کو تو کوئی درسگاہ ہو نہیں سکتی بے شک. تو یقینی طور پر جیسا کہ میڈم غزالہ صاحبہ بتا رہی ہیں, اہم وجہ سوشل میڈیا, موبائل کا استعمال, اور سدباب بھی یہی ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے. اور یہ حقیقت ہے, پہلے بچہ روتا تھا تو ماں گود میں اٹھاتی تھی, اور اب بچہ روتا ہے تو ماں موبائل پکڑا دیتی ہے, یعنی کہ ماں کی گود کی جگہ موبائل نے لے لی ہے. موبائل نے لے لیا, ماں کی گود نہیں ہے, موبائل جو ہے بچہ اسی میں خوش ہے, اسی کو عادت ہو جاتی ہے وہی. تو نسیم انجم صاحبہ, میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وجوہات کیا ہے اور سدباب کیا؟ اچھا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ اس موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے, اور پھر آپ سے آپ کے خیالات ہم دیکھتے ہیں. تو ایک بریک کے بعد میں